السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ حماس نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیلی قبضہ جاری رہے گا مزاحمت جاری رہے گی۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جب تک ہم آزادی اور اپنی سرزمین پر اسرائیل کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی اور جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کا اشارہ دینے والے بیان میں زور دیا گیا ہے کہ حماس اور فلسطینی عوام اس وقت تک مزاحمت کے حق کے لیے پرعزم ہے جب تک کہ اسرائیلی قبضے کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاتا۔ حماس کی طرف سے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر کیے گئے حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے بیان میں کہا گیا کہ 7 اکتوبر کی داستان مقبوضہ تمام اقوام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ یہ فلسطینی قومی جدوجہد کے سفر کا ایک اہم موڑ ہے۔ غزہ میں میڈیکل ریلیف کے ڈائریکٹر محمد ابو عفاش نے وائس آف فلسطینی ریڈیو کو بتایا ہے کہ غزہ میں تقریباً 35,000 خاندانوں کو خیموں، کمبلوں اور حرارتی آلات سمیت بنیادی سامان کی شدید قلت کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابو عفاش نے خبردار کیا کہ سخت موسمی حالات کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی اداروں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل پر امداد کے داخلے کی اجازت دینے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ ساتھ ہی اسرائیلی بمباری سے بے گھر ہوئے لوگوں کے لیے 60,000 موبائل گھر اور 2 لاکھ خیمے نصب کیے جائیں۔ غزہ میں وزارت صحت نے ابھی تازہ ترین رپورٹ جاری کی ہے جو کہ اسرائیل کی سرزمین پر جنگ میں ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں اس نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کل 2 ہلاکتیں، ایک نئی ہلاکت، ایک لاش برآمد ہوئی، ریکارڈ کی گئی اور 2 زخمی افراد کو اسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس سے 7 اکتوبر سے اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی تصدیق شدہ تعداد کم از کم 48,348 ہو گئی، جبکہ 1,0761 دیگر زخمی ہوئے۔ بہت سے متاثرین ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جبکہ غزہ میں سرکاری میڈیا آفس نے مرنے والوں کی تعداد 61,000 سے زیادہ بتائی ہے اور کہا ہے کہ ملبے کے نیچے دبے ہزاروں افراد کو اب مردہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا پہلا مرحلہ ہفتے کو ختم ہونے والا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اسرائیل نائب وزیر خارجہ شیرین ہاسکل نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ ہم بہت محتاط ہیں جب یہ پوچھا گیا کہ کیا جنگ بندی کو دوسرے مرحلے پر مذاکرات شروع کیے بغیر بڑھایا جا سکتا ہے جس میں جنگ کا حتمی خاتمہ اور غزہ کی مستقبل کی حکمرانی جیسے مشکل مسائل شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی خاص معاہدہ نہیں تھا، لیکن یہ ایک امکان ہو سکتا ہے۔ ہم نے موجودہ جنگ بندی کو جاری رکھنے کا آپشن بند نہیں کیا، بلکہ اپنے یرغمالیوں کے بدلے میں اور انہیں بحفاظت واپس جانا ہے۔ جنگ بندی کے عمل میں شامل 2 عہدیداروں نے رویٹرز کو بتایا کہ اسرائیل اور حماس نے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر کسی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے بات چیت نہیں کی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں فریقوں کے درمیان وسیع خلیج کو ختم کرنا ہوگا۔ مصری ایوان صدر نے آج منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ مصر نے فلسطینی عوام کو بے گھر کرنے کی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے تاکہ فلسطینی کاس کو مکمل نہ کیا جا سکے اور خطے کے ممالک کی قومی سلامتی کو خطرہ نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ سے 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی آبادی کو مستقل طور پر بے گھر کرنے، اس علاقے پر امریکی کنٹرول قائم کرنے اور اسے ایک بین الاقوامی ساحلی تفریح میں تبدیل کرنے کے منصوبے کے ساتھ عرب دنیا کو ناراض کیا ہے۔ مصر 4 مارچ کو عرب لیگ کے ہنگامی سربراہ اجلاس کی میزبانی کرے گا، جس میں ٹرمپ کے منصوبے کا مقابلہ کرنے کی عرب کوششوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی اور مصر اور اردن سے غزہ سے بے گھر فلسطینیوں کو دوبارہ آباد کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ دونوں ممالک نے قومی سلامتی کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ شامی دارالحکومت دمشق میں منعقد ہوئے قومی مکالمہ کانفرنس کا آغاز 600 سے زائد مہمانوں کی شرکت سے ہوا۔ راما میں شامی قومی مکالمہ کانفرنس کی افتتاحی تقریر کرتے ہوئے صدر احمد شرح نے کہا ہے کہ شام کو مصائب اور پریشانیاں درپیش ہے، ملک کو اتحاد کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شام کے زخموں کو بھرنے اور اس کی مدد کے لیے متحد ہو کر کام کریں۔ یہ یاد دلاتے ہوئے کہ شامی عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وطن کے ساتھ اپنی وفاداری اور ذمہ داری کو پورا کریں۔ احمد شرح نے کہا کہ شام آپ پر بھروسہ کر رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اسے دوبارہ مایوس نہیں کریں گے، آپ اسے نظر انداز نہیں کریں گے اور یہ کہ آپ اس کی حفاظت اور تعمیر کی کوشش میں ہاتھ بٹائیں گے۔ وزیر خارجہ اسد حسن شیبانی نے کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں شام کو معزول حکومت کی طرف سے پیدا کردہ ایک منظم جنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے، البتہ آزادی کے بعد ہم نے دباؤ کے آگے سر نہیں جھکایا اور ہم نے واضح انداز میں مؤثر سفارتکاری پر کام کیا۔ شیبانی نے کہا کہ وہ شام کے خلاف پابندیاں اٹھانے اور ملک میں سرمایہ کاری کے نئے موقع کھولنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے دارالحکومت تل ابیب میں امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے کمانڈر مائیکل ایرک کوریلا سے ملاقات کی۔ اجلاس میں اسرائیلی سلامتی ایجنسیوں کے سینئر حکام نے بھی شرکت کی۔ اسرائیل کے سرکاری نشریاتی ادارے KAN نے نتنیاہو اور کاٹز کے سینٹ کام کمانڈر کیریلا سے ملاقات کے بارے میں خبر دی ہے، لیکن اس کے مواد کے بارے میں کوئی تفصیلات شیئر نہیں کی گئی۔
سینٹ کام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مائیکل ایرک کوریلا نے 21 اور 22 فروری کو اردن میں فوجی حکام کے ساتھ خطے میں سلامتی کی پیش رفت اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ مائیکل کے دورے اسرائیل کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی قیمتی دھاتوں کے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے رواں ہفتے یا اگلے ہفتے وائٹ ہاؤس جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی میزبانی کی، جبکہ دونوں نے اوول آفس میں پریس کے ارکان کے ساتھ ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں صدر زیلنسکی سے ملاقات کروں گا۔ در حقیقت وہ اس ہفتے یا اگلے ہفتے قیمتی دھاتوں کی تلاش کے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ فی الحال اس معاہدے پر کام کیا جا رہا ہے، ہم حتمی معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ٹرمپ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ امریکہ اور یوکرین دونوں کی معیشت میں اہم کردار ادا کرے گا۔ فرانسیسی رہنما نے کہا کہ یوکرین میں ممکنہ امن کا قیام یوکرین کے ہتھیار ڈالنے کے معنوں میں نہیں آتا۔ یوکرین کی مزاحمت کو ہر کوئی سراہتا ہے، البتہ کوئی بھی ایسی دنیا میں نہیں رہنا چاہتا ہے جہاں 3 سال سے جاری جنگ کے بارے میں کوئی قوی قانون لاگو ہوتا نظر آئے۔ ایمانوئل میکرون نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ ٹرمپ کی ملاقات کا بھی خیر مقدم کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یوکرین سے روسی فوجیوں کے فوری انخلاء کا مطالبہ کرنے والی قرارداد کے مسودے کو 18 کے مقابلے میں 53 ووٹوں کے ساتھ منظور کر لیا، جس میں ترکیہ بھی شامل تھا۔ یوکرین روس جنگ کا تیسرا سال مکمل ہو گیا، جس پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ اجلاس میں یوکرین کی جانب سے تیار کردہ قرارداد کا مسودہ پیش کیا گیا، جس میں روسی افواج کے فوری انخلاء اور جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا اور جسے یورپی یونین کے ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ جنرل اسمبلی کی رائے دہی میں یوکرین کا بل 53 ووٹوں کے ساتھ منظور کیا گیا، 18 مخالفت میں ووٹ پڑے، جبکہ 65 ممالک نے رائے دہی میں حصہ نہیں لیا۔ رائے دہی میں امریکہ اور روس نے قرارداد کے حق میں مخالف ووٹ دیا، جبکہ ترکیہ ان ممالک میں شامل تھا جنہوں نے حمایت میں ووٹ دیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ روسی جنگ 3 سال سے جاری ہے اور اس کے نہ صرف یوکرین بلکہ دیگر خطوں اور عالمی استحکام کے لیے بھی تباہ کن اور دیرپا نتائج مرتب ہوں گے۔ نہائی قبل لاپتہ ہوئے ملیشین ایئر لائنز کی پرواز MH370 کے ملبے کی تلاش دوبارہ شروع کر دی گئی۔ ملیشین ایئر لائنز کی پرواز کے غائب ہونے کا واقعہ ہوابازی کی صنعت کے پراسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ملیشین ایئر لائنز کی پرواز MH370 کا بوئنگ 77 طیارہ، جس میں 227 مسافر اور عملے کے 12 ارکان سوار تھے، 8 مارچ 2014 کو کوالالمپور سے بیجنگ جاتے ہوئے غائب ہو گیا تھا۔ ملیشیا کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ اینتھونی لوک کا آج منگل کو کہنا تھا کہ ٹائم ایکسپلوریشن فرم ایویشن انفینیٹی نے MH370 طیارے کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اینتھونی لوک نے صحافیوں کو بتایا کہ ملیشیا اور ایویشن انفینیٹی کے درمیان تفصیلات طے کی جا رہی ہے، تاہم ہم فرم کی جانب سے اپنے جہازوں کو طیارے کی تلاش شروع کرنے پر لگانے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اینتھونی لوک کا کہنا تھا کہ طیارے کی تلاش کتنی دیر تک جاری رہے گی، اس کی تفصیلات طے ہونا باقی ہے۔ سعودی کابینہ نے دنیا بھر میں امن و سلامتی کے فروغ اور تمام بین الاقوامی بحرانوں کو حل کرنے کے واحد راستے کے طور پر بات چیت کی کوششوں کے لیے مملکت کے عزم کا اعادہ کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں کابینہ کا ہفتہ وار اجلاس ریاض میں منعقد ہوا، جس میں مقامی، علاقائی اور عالمی حالات کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اراکین کابینہ کو ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ دوست اور برادر ممالک کے قائدین کی ملاقات سے آگاہ کیا گیا، جس میں علاقائی اور عالمی حالات پر غور کیا گیا تھا۔ کابینہ نے روسی صدر پوٹین کے ٹیلی فونک رابطے کو سراہا، جس میں انہوں نے مملکت کی جانب سے امن و استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کی تعریف کی تھی۔ سعودی وزیر اطلاعات نے اجلاس کے حوالے سے بتایا کہ اجلاس نے العلا انٹرنیشنل اکنامک کانفرنس کو سراہا، جس کا انعقاد عالمی مالیاتی فنڈ اور سعودی عرب کے اشتراک سے کیا گیا۔ کابینہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ ریاض انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین فورم میں دنیا بھر کے بحرانوں میں انسانی ہمدردی کی کوششوں کے حوالے سے زیادہ مؤثر حل سامنے آئیں گے۔ سعودی عرب اور خلیج پیٹرو کیمیکلز فیڈریشن کے معاہدے کی منظوری دی گئی، جس کے تحت فیڈریشن کے صدر دفتر کو ریاض منتقل کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کی بصیرت اور دور اندیشی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا پوری دنیا میں احترام کیا جاتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت کی بھی قدر کی ہے اور اس کردار کی تعریف کی جو وہ یوکرین میں جنگ کے خاتمے اور دنیا کے اس سلگتے ہوئے خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کے یہ بیانات اس وقت سامنے آئے جب انہوں نے وائٹ ہاؤس میں اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون کا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم کا سعودی عرب کا وزٹ شاندار رہا اور ہم نے ولیعہد سے ملاقات کی جو بے حد شاندار شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نوجوان ہیں، ان کی بصیرت غیر معمولی ہے اور وہ دنیا بھر میں بہت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔
سعودی وزارت بلدیات و ہاؤسنگ کے ترجمان سیف السویلم کا کہنا ہے کہ انجینئرنگ کے شعبے میں گزشتہ سال 25,000 سے زائد سعودیوں کو روزگار فراہم کیا گیا، جو مقررہ ہدف سے 16,000 زیادہ ہے۔ الاقتصادیہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نجی سیکٹر میں انجینئرنگ کے مختلف شعبوں میں تربیت یافتہ سعودی شہریوں کو روزگار کی فراہمی کی پالیسی کامیاب رہی۔ گریجویٹ اور ڈپلومہ ہولڈر شہریوں کو مطلوبہ تربیت فراہم کی گئی۔ سیف السویلم نے مزید کہا کہ اس وقت نجی سیکٹر میں 57,000 گریجویٹ سعودی انجینئرنگ رجسٹرڈ ہے، جبکہ ڈپلومہ ہولڈرز کی تعداد 1,05,000 ہے۔ انجینئرنگ کے شعبے میں سعودی خواتین کی تعداد 9,799 تک پہنچ گئی ہے۔ انجینئرنگ میں سعودیائزیشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے وزارت بلدیات و ہاؤسنگ کے وزارت افرادی قوت اور سعودی انجینئرنگ اتھارٹی کے تعاون سے جون 2024 تک 20 سے 25% کا ہدف مقرر کیا تھا۔ ایسے ادارے جہاں کارکنوں کی تعداد 5 یا اس سے زائد تھی، ان میں سعودیائزیشن کے ہدف کو 20 سے بڑھا کر 30% کر دیا گیا تھا، جس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے۔ ڈپٹی گورنر مکہ ریجن شہزادہ سعود بن مشال نے جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر ای گیٹس کا افتتاح کیا۔ مسافروں کو جدید ترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے خودکار امیگریشن سسٹم کے تحت 70 ای گیٹس نصب کیے گئے ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت داخلہ کے ذیلی ادارے امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس صدایا کے تعاون سے ای گیٹس کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ایئرپورٹ لانج میں نصب کیے گئے ای گیٹس کے افتتاح کے موقع پر ڈپٹی گورنر کے ہمراہ سول ایویشن اتھارٹی کے چیئرمین عبدالعزیز دالچ، صدایا کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عصام وقید، جوازات کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر بریگیڈیئر صالح المرمہ، ایئرپورٹس اتھارٹی کے CEO رائد ادریس، ایئرپورٹس کمپنی جدہ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین انجینئر رائد المدہیم اور CEO انجینئر مازن جوہر بھی موجود تھے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کویت کو قومی دن پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے امیر کویت شیخ مشال احمد الجابر الصباح کو تہنیتی پیغام روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے امیر کویت کے لیے صحت و عافیت اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے قومی دن پر کویت کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید ظاہر کی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف آذربائیجان کا دورہ ختم کر کے ازبکستان کے 2 روزہ دورے پر باکو سے تاشقند پہنچ گئے۔ ازبکستان کے وزیراعظم عبداللہ عارپوف اور ازبک وزیر خارجہ بختیار سیدوف سمیت اعلیٰ سفارتی و سرکاری اہلکاروں نے وزیراعظم پاکستان کا استقبال کیا۔ وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے تاشقند میں یادگار آزادی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان امن، خوشحالی اور علاقائی رابطے کے لیے مشترکہ ویژن رکھتے ہیں۔ یہ دورہ ہماری مشترکہ اقدار اور روشن مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت کے عزم کا اعادہ ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف ازبک صدر شوکت موزیوف کے دعوت پر آج 25 سے 26 فروری تک ازبکستان کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اور یورپی یونین امور کے چیئرمین سفیر کمال بوزائی نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کا نشانہ بننے والے غزہ میں جنگ بندی کو مستقل کیا جائے۔ سفیر بوزائی نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کے 58ویں اجلاس کے افتتاح کے موقع پر آن لائن تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں بے مثال تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور بین الاقوامی نظام کا اعتبار تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مظالم اور بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کو سزا نہیں ملتی اور اٹھائے جانے والے اقدامات میں کثیر الجہتی کے مؤثر استعمال کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ بوزائی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہم غزہ میں بین الاقوامی قانون کی کئی ماہ کی منظم خلاف ورزیوں کے بعد جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں، تاہم کشیدہ حالات میں کمی کے لیے جنگ بندی کو مستقل کیا جانا چاہیے۔